السلام علیکم، آداب اینڈ جی آئی این عرض کرتی ہوں ٹو آل دا لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ہوں گے خوشباش شاد و آباد، جہاں بھی ہوں گے ریڈیو سنشائن کے پروگرامز کو کرے ہوں گے انجوائے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آ جائیے کمنٹ سیکشن میں اور اپنی لگوا دیجیے حاضری، کیونکہ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام بک ریویو ود آر جے یاسمین۔ تو آج جو میں ناول لے کے آئی ہوں وہ ہے ریکویسٹ شدہ، جو کہ ہماری پیاری آر جے فائزہ نے کیا ہے ریکویسٹ، جو ہے بہت ہی پیاری دوست ہماری اور آپ کی بہت ہی پیاری آر جے۔ آ جائیے کمنٹ سیکشن میں، جڑ جائیے ہمارے ساتھ، ملا لیجیے ہاتھوں سے ہاتھ، کیونکہ ہم کریں گے آپ کے پسندیدہ پروگرام بک ریویو ود آر جے یاسمین میں آپ کے ریکویسٹ شدہ ناولز کی باتیں۔ اور آج میں ناول آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، اس کا نام ہے عبداللہ، جس کے مصنف ہیں ہاشم ندیم۔ اور ہاشم ندیم نے کافی جو تحریریں ہیں ہمارے لیے لکھی ہیں، جن میں مقدس، پریزاد اور خدا و محبت ان کی اولین کاوشوں میں سے ایک ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاشم ندیم صفحہ اول کے رائٹر سمجھے جاتے ہیں۔ جنگ اخبار کے سروے کے مطابق جو سب سے زیادہ پڑھنے والا ناول ہے وہ ہے عبداللہ، جیسے آپ جانتے ہیں 3 والیومز میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دوں کہ جو مین کریکٹرز ہیں وہ ساحر ہے، اور زہرا کا کریکٹر ہے، مولوی خضر کا کریکٹر ہے، اور سلطان بابا کا مین کریکٹر ہے، اور باقی جو کریکٹرز ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں اس کا مفہوم، اور مفہوم سے پہلے بلے شاہ کی ایک پوئٹری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ ہے سب سے منفرد۔ اور اگر آپ کو وہ پوئٹری اچھی لگے تو کیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر، تاکہ ہم ایسے ہی مزید منفرد اور بک ریویوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں۔ کتھے اس عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، کتھے اس عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، ایس عشق دی ریت انوکھی ہے، کتھے اس عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، ایس عشق دی ریت انوکھی ہے، اے نین ملا کے لٹ لیندا، اے نین ملا کے لٹ لیندا، لوکی دشمن بنا کے لٹ لیندے، لوکی دشمن بنا کے لٹ لیندے، اے یار بنا کے لٹ لیندا، جتھے عشق نے چاتی پائی ہے، جتھے عشق نے چاتی پائی ہے، اتھے عقل نے ہوش گوائی ہے، اتھے عقل نے ہوش گوائی ہے۔ جی جناب، جہاں پہ آ جائیں وہ جذبات، جہاں پہ ہو ہوش سے بالاتر ہو کے، بے پرواہ ہو کر، اور دیوانگی اور جنون کا جہاں پہ ہو عمل و دخل، وہ پھر جذبات آپ کو لے کے جاتے ہیں ایک الگ ہی دنیا میں۔ تو آئیے کتابوں کی دنیا کا در کھولتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے موضوعات کو ہاشم ندیم نے اپنے عبداللہ ناول میں کیا ہے ڈسکس۔ سب سے پہلے تو میرے پیارے لسنرز، انہوں نے کیا ہے عشق مجازی سے لے کے عشق حقیقی کا سفر کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ کیسے عبداللہ، جو کہ نام سے ہی ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ، ایک عام انسان کس طریقے سے اللہ کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے، اور اسے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساحر، جو کہ مین کریکٹر ہے، جو کہ مین ہیرو ہے اس کا، ایک امیر زادہ ہے، اور اس کی کہانی کا آغاز ایک کار ریس سے ہوتا ہے، جہاں پہ
وہ درگاہ پہ ایک لڑکی جو کہ زہرا ہے، پریوش ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے اور وہاں سے اس کی بے چینیوں کا، بے تابیوں کا اور رت جگوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ سفر اس کو لے کے جاتا ہے درگاہ میں ایک امیر زادہ متولی کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ اس کی تربیت اور اس کی رہنمائی کے لیے مولوی خضر اور سلطان بابا موجود ہوتے ہیں۔ جہاں پہ میں نے ذکر کیا عشق مجازی کا اور عشق حقیقی کا، ہمیں یہاں پہ نظر آیا کہ کس طریقے سے عبداللہ ناول میں ہاشم ندیم نے ڈیمارکیٹڈ کیا ہے، ایک فرق ہم لوگوں کو دکھایا ہے دو ایکسٹریم اینڈز میں، یعنی کہ دو موضوعات میں نا۔ وہ موضوعات کون سے ہیں؟ سائنس اور مذہب کے درمیان میں فرق، اور چاہے وہ سکندر کا کیس ہو یا وہ جبل پور کا کیس ہو یا لاریب کا کیس ہو یا منفی قوتوں کے خلاف لڑائی کا کیس ہو، ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ کے آبزرو کرتے ہیں کہ واقعی ہی دنیا میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، منفی قوتیں بھی ہیں، اور ہم کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں اپنے مثبت اور منفی، کیونکہ جب ہم ایز اے انسان، کیونکہ دکھایا اللہ کا بندہ ہے نا، تو عبداللہ ناول کا نام ہے، تو اس چیز سے کیا چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے، وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اس دنیا میں سروائیو کر رہا ہے، رہ رہا ہے، تو اس پہ منفی اور مثبت پہلوؤں سے حملے ضرور ہوتے ہیں، قوتیں اس پہ حاوی ضرور ہوتی ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ جتنے بھی بدتر حالات ہوں اس میں کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور روشنی کا سفر طے کرنا ہے اور اللہ کے راستے پہ گامزن رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا راستہ آزمائشوں بھرا ضرور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آزمائشیں آتی ہیں، کانٹے بھرے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیکٹس کا راستہ، یہ آزمائشوں بھرا راستہ ہمیں لا حاصلی کی طرف نہیں، حاصل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ حاصل کا سفر ہمارا آسان کر دیتا ہے۔ شارٹ کٹ پہ آپ جائیں گے تو ہمیشہ لا حاصلی آپ کا مقدر بنے گی۔ تو عبداللہ ناول میں ہم لوگوں کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو کریکٹر ساحر کا ہے، جو کہ بعد میں عبداللہ اس کو لقب دیا جاتا ہے، اس میں یہ چیز زیادہ کامن ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک عام انسان سے اللہ کے راستے پہ چلنے والا انسان ہے، تو وہ چیزوں کو جب انالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے ان کا، تو پھر ان سے سوال کرتا ہے، اور یہی چیز ہاشم ندیم کا خاصہ ہے۔ چاہے آپ خدا و محبت دیکھ لیں یا چاہے آپ عبداللہ کے تینوں والیومز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو ان میں، یا پھر آپ مقدس دیکھ لیں یا کوئی بھی ہاشم ندیم کا ناول اٹھا کے دیکھ لیں، جو ایک عام انسان اور ایک عام انڈیویجول جو کوشچن کرتا ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کوشچنز ہمیشہ لاجک اور ریشنالٹی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئلٹی اور وزڈم کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، ہمیشہ اس چیز سے سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کا عمل تو ماں کی گود سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بہترین دوست ہیں، کبھی آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی، ہمیشہ آپ کو دیتی ہیں، اور یہ معیاری کتابوں کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اگر ایسی کتابیں پڑھیں گے جو معیاری نہیں ہوں گی، جن میں کچھ ایسے عنصر ہوں گے جو آپ کی تربیت پہ یا آپ کے اوپر ایک منفی پہلو یا منفی اثر ڈالیں گے، تو وہ کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر لیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹ ڈالیں، جس کا امپیکٹ آپ پہ پازیٹیو ہو، کیونکہ کتابیں بھی آپ کے اچھی اور بری دوستوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اب آپ نے رہنا ہے پازیٹیو. اس شارٹ میسج کے ساتھ اور اس شارٹ پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گی کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اپنے عمل سے جو ہم سیکھتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، جو دیپ جلاتے ہیں، ان سے سیکھیے اور اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیجیے اپنی زندگیوں میں. تو اسی کے ساتھ اور اسی نوٹ پر آپ کی RJ کرتی ہے سائننگ آف. Till then, for the next program, I'll be back next week, inshallah. اور پلیز خوش رہیے اور خوش رکھیے اور اپنی ریکویسٹ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولے گا.